اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور. سورہ حج آیت نمبر 47 and 48 دو آیت پڑھنے جا رہے ہیں ہم. سورہ حج آیت نمبر 47 وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمين يا رب العالمين. تو آیت نمبر 47 جو ہے سورہ حج کی، اس میں اللہ پاک ہم کو یہ بتا رہا ہے وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ. تو اور وہ لوگ مطلب ڈیمانڈ کر رہے مانگ رہے ہیں یستعجلونک، اجل عین جیم جو آتا ہے اجل، اجل یعنی جلدی مچانا. تو وہ لوگ یعنی اس چیز کے لیے ڈیمانڈ کر رہے کہ جلدی مچا رہے ہیں بالعذاب، عذاب کے لیے. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ آپ سے، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ ہاں لاؤ لاؤ عذاب لے کر آؤ. تو جلدی مچا رہے. کب آئے گا عذاب؟ بالعذاب وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ. تو اللہ تو اپنا وعدہ نہیں، اس کے خلاف ورزی نہیں، اللہ کے پاس تو نہیں ہونے والا نا اس کے وعدہ کی خلاف ورزی. یعنی اللہ اپنے وعدہ جو ہے اس کو نبھانے سے پیچھے نہیں ہٹتا اور وہ برابر اپنے وعدے کو پورا کرتا ہے. تو ولن آ گیا، نیور، کبھی بھی نہیں. یخلف اللہ وعدہ، اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی کبھی بھی نہیں کرتا. وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ. اور وَإِنَّ يَوْمًا، اور اللہ کے لیے یقیناً، انا کے اندر جو سٹریس ڈالا جاتا ہے، ایمفسائز کیا جاتا ہے وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ. تو یقیناً دن جو ہے وہ تمہارے رب کے پاس، ایک دن کتنا بڑا ہے کتنا چھوٹا ہے، یہ دنیا کے 24 گھنٹے کا دن تو نہیں ہے نا. کَأَلْفِ سَنَةٍ، الف یعنی 1000، سنہ یعنی کہ سال. تو اللہ کے پاس جو دن ہے، یوم یعنی اللہ کے پاس جو دن ہے وہ 1000 برس کا، جیسا کہ تم مما تعدون، جیسا کہ تم گنتی کرتے ہو. یعنی تمہاری جو گنتی کے اندر جس طرح سے 1000 ایئرز جو ہے وہ کیسے ہوتے ہیں، کتنے یعنی کتنی گنتی تمہاری 1000 ایئرز کی ہے. تو اللہ کے لیے وہ یا تو وہ ایک دن ہے اور یا تو پھر کچھ لمحے یا منٹ. تو اللہ کو، ہم کو یہاں پر ہماری ہے نا سب کے، ہم ہیں پیدا ہوئے، ہماری ہے موت کا دن. اور پھر یہ ہے کہ ہم لوگ ہیں جو دن کی گنتیاں کرتے ہیں کہ رات اور دن، پھر 24 گھنٹے کا، اور پھر اس کے بعد ہم ہفتے، پھر مہینے، پھر سال. اور ویسے تو 1000 برس کا دن ہے اللہ کا. لیکن ہم دنیا کے جو بھی انسان ہیں ان کے لیے تو 100 برس کے اندر اندر ہی بس ہو جاتا ہے. بہت مشکل ہی ہوتی ہے کسی کی کہ جو 100 کے اوپر جائے. تو 100 تک نہیں پہنچتے، تو پھر یہاں 1000 کی بات ہو رہی ہے نا. اسی لیے اللہ کے لیے وہ بڑی بات نہیں ہے. اللہ کے لیے تو یہی ہے کہ ہاں ابھی یہ تو ابھی تھوڑا تھوڑا وقت جا رہا ہے. ہمارے لیے وہ وقت ہے جو جلدی جلدی جاتا ہے. Yet they ask you to hasten on the punishment, but Allah will not fail in His promise. Verily, a day in the sight of your Lord is like 1000 years of your reckoning. اس کی نوٹ ہے 2826. If Allah gives respite, اگر اللہ کسی کو مہلت دے رہا ہے, those to whom it is given have a real chance of repentance and amendment.
تو اللہ نے جب کبھی کسی کو بھی مہلت دی کہ اس نے جو بھی بڑے بڑے گناہ کیے یا کچھ بھی کیا، ظلم ذاتی جو بھی کیا، لیکن اگر اللہ اس کو مہلت دیتا ہے تو اس کے پاس ایک چانس ہوتا ہے کہ وہ توبہ استغفار کرے اور اپنے پورے اعمال کو، اپنی حرکتوں کو اس کا امینڈمنٹ کرے، یعنی کہ اب اس کو صحیح کر دے. اس کو اللہ موقع دیتا ہے. ہی ول ناٹ curtail his promise of respite. تو اللہ نے جو اگر موقع دے دیا ہے بھئی مہلت کا، تو اس کو کٹ نہیں کرے گا اللہ نے مطلب جیسے اللہ نے وعدہ کیا ہے نا، تو وہ وعدہ مہلت کا ہے تو اللہ اس کو نہیں کٹ کرے گا. بٹ آن دا ادر ہینڈ ہی ہیز پرومس ٹو کال ایوری ون ٹو اکاؤنٹ فار ہز ڈیڈز. لیکن دوسری طرف اللہ نے یہ بھی تو وعدہ کیا ہے کہ ہر بندے کو اپنا مطلب حساب کتاب دینا ہی ہے اپنے اعمال کا. اینڈ دس انوالوز جسٹس، اور اس کے اندر صحیح عدل اور انصاف کی ضرورت ہے. اینڈ پنشمنٹ اور عذاب کی ضرورت ہے فار سن، جس نے گناہ کیے ہیں. دس پرومس ول آلسو کم ٹرو. تو یہ وعدہ بھی اللہ کا پورا ہوگا. اگر عذاب کا بھی وعدہ پورا ہونے والا ہے، اگر اللہ نے مہلت دینے کا پرومس کیا ہے تو وہ بھی پورا ہوگا. ویسے ہی آخرت میں حساب کتاب کا بھی وعدہ پورا ہونا ہے. وہاں ہوگا جسٹس بھی ہوگی اور پھر عذاب بھی، پنشمنٹ. اٹ از فولش ٹو ٹرائی ٹو ہیسن، یعنی بہت ہی بے وقوفی ہے کہ اس کی جلدی مچاؤ تم. ہیسن اٹ. ٹائم ود ہم از نتھنگ. اللہ کے پاس وقت جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے. وی کیپ کاؤنٹ آف ٹائم فار آور ریلیٹو کیلکولیشنز. ہماری یہ گنتی ہے نا سب، جس کے لیے ہم یہ سارے کاؤنٹ رکھتے ہیں. ہز ایکسسٹنس از ایبسولوٹ. اور اللہ کا وجود جو ہے وہ خود اپنے آپ میں ایبسولوٹ ہے اینڈ ناٹ کنڈیشنڈ بائی ٹائم اور پلیس. اور اللہ جو ہے وہ وقت اور جگہ کے مطابق اس کو سب اس کے لیے نہیں ہے کہ مطلب اس کے مطابق چلے جیسے ہم جو چلتے ہیں. What we call 1,000 years may be nothing more than a day or a minute to him. یعنی جس کو ہم یہاں پر 1000 برس، یعنی جو ہم 1000 برس جب بولتے ہیں تو وہ 1000 برس اللہ کے لیے یا تو وہ ایک دن ہے اور یا تو صرف 1 منٹ ہے. 1 منٹ. تو یہ چیز یہاں ہم کو بتا دی گئی. آیت نمبر 48. وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ. وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ، اور کتنی ہی بستیاں تھی، کتنے ہی مطلب شہر گاؤں پاپولیشنز تھے. أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ، جن کو ہم نے مہلت دی تھی جبکہ وہ گناہ گار تھے، ظالم تھے. ظالمتن. ثم اخذتها، اس کے بعد ہم نے ان کو پکڑا، سیز کیا، یعنی کہ ہم نے ان کو پکڑ لیا. اخذتها وإلی المصیر، اور اب ان سب کا ٹھکانہ جو ہے آخری، وہ ڈیسٹینیشن جو ہے وہ اللہ کہتا ہے میرے ہی پاس ہے. الیہ مینس ود می، ٹو می. تو اب جس کو بھی مطلب جو بھی ہے، اب اللہ نے بتا دیا کہ آخری تمہارا جو ٹھکانہ ہے وہ میرے ہی پاس ہے. تو اب کہاں جاؤ گے بچ کے تو کہیں نہیں جا سکتے نا. اینڈ ٹو ہاؤ مینی پاپولیشنز ڈیڈ آئی گیو ریسپائٹ which were given to wrongdoing. In the end, I punished them. To me is the destination of all. اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکتا کوئی. صرف اس کو مہلت ملتی ہے تو وہ خوش ہو جاتا ہے اور سوچتا ہے ارے میں تو بچ گیا. تو اس کی جو یہاں پر نوٹ ہے وہ یہ ہے کہ 2827 the argument began in، یعنی اسی سورہ حج کی آیت نمبر 45 جو ہے وہاں پر یہ مطلب یہ آرگیومنٹ اس بات کے اوپر چل رہا تھا کہ بستیوں کو اللہ نے جو تباہ و برباد کیا ان کے ظلم کے وجہ سے. اب یہاں پر جو ہے اٹ از ناؤ راؤنڈڈ آف اینڈ کلوزڈ. یہاں پر پورا جو ہے آرگیومنٹ یہاں پر پوری ختم کر دی گئی، یعنی کہ اس کا جو بھی مطلب اس کے بارے میں کہنا تھا اللہ نے یہاں کہہ دیا. تو آیت نمبر 47 اور 48 جو ہم نے آج پڑھے. اب ہم پڑھیں گے تفسیر ابن کثیر میں.